والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرا جو امتی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم مدنی چینل کے ذریعے اس وقت آپ کے سامنے ایک نیا سلسلہ لے کر حاضر نہیں ہوئے، بلکہ ایک دعوت اسلامی کا جو ایک مدنی کام ہے، 12 مدنی کاموں سے جو شروع کے جو کام ہیں دن کے مدنی حلقہ. کیا آپ نے مدنی حلقے میں شرکت کی جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ نے اپنی مریدین کو یہ مدنی انعام عطا فرمایا کہ روزانہ صبح کے وقت ہو سکے تو کم از کم 3 آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ اور 4 صفحات فیضان سنت سے اور اسی طرح شجرہ شریف کے اوراد و وظائف پڑھنے کا معمول بنا لیں. انشاءاللہ عز و جل ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کم و بیش ہر مسجد کے اندر صبح کے وقت مدنی حلقہ لگتا ہے اور فیضان مدینہ میں بھی یہ حلقہ لگتا ہے. آج سے انشاءاللہ عز و جل اس مدنی حلقے میں ہمارے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ناظرین بھی شامل ہوں گے. نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل مدنی انعام پر عمل کرنے کی نیت سے بھی ہم اس حلقے میں ضرور شرکت کریں گے. اس حلقے میں کیا ہوگا؟ روزانہ نماز فجر کے بعد 3 آیات کم از کم ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اسی طرح اس کے ساتھ فیضان سنت سے 4 صفحات پڑھ کر سنائے جائیں گے، تو اس کا بھی پڑھ کر اور پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کی جائے گی اور انشاءاللہ عز و جل شجرہ شریف بھی پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی. تو نیت فرما لیں انشاءاللہ عز و جل ہم نماز فجر کے بعد جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ مدنی چینل پر اس مدنی حلقے میں ضرور شرکت کریں گے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے ہم اپنے اس مدنی حلقے سے پہلے بھی اچھی نیتیں کیا کرتے ہیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین ہم بھی مدنی حلقے سے پہلے انشاءاللہ عز و جل اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. رضا الہی عز و جل اور ثواب آخرت کے لیے مدنی حلقے میں شرکت کریں گے. توجہ ادب کے ساتھ تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور فیضان سنت کا درس سننے اور شجرہ شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. جو سنا اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے. مدنی انعام پر عمل کرنے کی نیت سے انشاءاللہ عز و جل اس مدنی حلقے میں شرکت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. ترجمہ کنز الایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. تفسیر خزائن العرفان. سورہ یاسین یہ مکیہ ہے، اس میں 5 رکوع، 83 آیتیں، 729 کلمے، 3000 حروف ہیں.
ترمذی کی حدیث شریف میں ہے کہ ہر چیز کے لیے قلب، اور قرآن کا قلب یاسین ہے، اور جس نے یاسین پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے۔ یہ حدیث غریب ہے اور اس کی اسناد میں ایک راوی مجہول ہے۔ ابو داؤد کی حدیث میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے اموات پر یاسین پڑھو، اس لیے قریب موت حالت، جب کسی بھی انسان کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس وقت اس نزع کی حالت میں ہونے والوں کے پاس یاسین پڑھی جاتی ہے۔ ترجمہ کنز ایمان، حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک تم سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو۔ انک لمن المرسلین، بے شک تم، اس کی تفسیر میں فرمایا یعنی اے سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ترجمہ کنز ایمان، علی صراط مستقیم، یعنی سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو۔ اس کی تفسیر میں فرمایا جو منزل مقصود کو پہنچانے والی ہے۔ یہ راہ توحید و ہدایت کی راہ ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام اسی راہ پر رہے۔ اس آیت میں کفار کا رد ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے لست مرسلن، تم رسول نہیں ہو۔ اس کے بعد قرآن کی نسبت ارشاد فرمایا تنزیل العزیز الرحیم۔ ترجمہ کنز ایمان، عزت والے مہربان کا اتارا ہوا۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے۔ تفسیر یعنی ان کے پاس کوئی نبی نہ پہنچے، اور قوم قریش کا یہی حال ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ان میں کوئی رسول نہیں آیا۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو وہ بے خبر ہیں، بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے۔ اس کی تفسیر میں فرمایا یعنی حکم الہی و قضائے ازلی ان کے عذاب پر جاری ہو چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ان کے حق میں ثابت ہو چکا ہے، اور عذاب کا ان کے لیے مقرر ہو جانا یہ اس سبب سے ہے کہ وہ کفر و انکار پر اپنے اختیار سے مصر رہنے والے ہیں۔ ترجمہ کنز ایمان، تو وہ ایمان نہ لائیں گے۔ اس کی تفسیر میں مفسر فرماتے ہیں یعنی اس کے بعد ان کے کفر میں پختہ ہونے کی ایک مثال ارشاد فرمائی گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارا مدنی حلقہ ہے کہ جس میں الحمدللہ ہم روزانہ تفسیر خزائن العرفان یا تفسیر صراط الجنان سے 3 آیات کم از کم ان کا ترجمہ اور تفسیر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل ہم اس مدنی نام پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اگر ہم اس پر استقامت ہمیں مل گئی تو انشاءاللہ عز و جل ہم 3 آیات کر کے کم از کم کچھ آیات روزانہ اگر پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل جلد از جلد ہم قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر مکمل پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے اب انشاءاللہ عز و جل فیضان سنت سے 4 صفحات پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تمام اسلامی توجہ کے ساتھ یہ درس سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھنے سے اس کی
برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ فرمایا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اللہ عز و جل کے نزدیک 4 مہینے خصوصیت کے ساتھ حرمت والے ہیں۔ چنانچہ سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ عز و جل کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ عز و جل پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آیت مبارکہ میں قمری مہینوں کا ذکر ہے جن کا حساب چاند سے ہوتا ہے۔ احکام شرعہ کی بنا بھی قمری مہینوں پر ہے، مثلا رمضان المبارک کے روزے، زکوٰۃ، مناسک حج شریف وغیرہ۔ نیز اسلامی تہوار مثلا عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، عید الفطر، عید الاضحیٰ، شب معراج، شب براءت، 11ویں شریف، آراس بزرگان دین رحمہم اللہ المبین وغیرہ بھی قمری مہینوں کے حساب سے منائے جاتے ہیں۔ افسوس، آج کل جہاں مسلمان بے شمار سنتوں سے دور جا پڑا ہے، وہاں اسلامی تاریخوں سے بھی بالکل ناآشنا ہوتا جا رہا ہے۔ غالباً 1 لاکھ مسلمانوں کے اجتماع میں اگر یہ سوال کیا جائے کہ بتاؤ آج کس ہجری سن کے کون سے مہینے کی کتنی تاریخ ہے، تو شاید بمشکل 100 مسلمان ایسے ہوں گے جو صحیح جواب دے سکیں گے۔ جو آیت کا ترجمہ ہم نے سنا، اس کے تحت حضرت سیدنا صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، 4 حرمت والے مہینوں سے مراد 3 متصل یعنی یک کے بعد دیگرے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور 1 جدا یعنی رجب۔ عرب لوگ زمانے جاہلیت میں بھی ان میں قتال یعنی جنگ حرام جانتے تھے، اور اسلام میں ان مہینوں کی حرمت و عظمت اور زیادہ کی گئی۔ الحمدللہ ہماری خوش قسمتی کہ آج ان 4 مہینوں میں سے 1 مہینہ ہمارے درمیان اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اور آج رجب المرجب کی 1 تاریخ ہے۔ رجب المرجب کی بھی کیا برکتیں ہیں، آئے ہم اس کی برکتیں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص ایک مدت سے کسی عورت پر عاشق تھا۔ ایک بار اس نے اپنی معشوقہ پر قابو پا لیا۔ لوگوں کی ہلچل سے اس نے اندازہ لگایا کہ لوگ چاند دیکھ رہے ہیں۔ اس نے اس عورت سے پوچھا کہ لوگ کس ماہ کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا رجب کا۔ یہ شخص حالانکہ کافر تھا، مگر رجب شریف کا نام سنتے ہی تعظیماً فوراً الگ ہو گیا اور زنا سے باز رہا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہمارے فلاں بندے کی زیارت کو جاؤ۔ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، اور اللہ عز و جل کا حکم اور اپنی تشریف آوری کا سبب ارشاد فرمایا، یہ سنتے ہی اس کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، دیکھیے آپ نے رجب کی بہاریں کہ رجب المرجب کی تعظیم کر کے ایک کافر کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، تو جو مسلمان ہو کر رجب المرجب کا احترام کرے گا اس کو نہ جانے کیا کا انعام ملیں گے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ رجب شریف کا خوب احترام کیا کریں۔ قرآن پاک میں بھی حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے روکا گیا ہے۔ نور العرفان میں ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ترجمہ کنز الایمان، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ اس کے تحت ہے یعنی خصوصیت سے
ان 4 مہینوں میں گناہ نہ کرو، کہ ان میں گناہ کرنا اپنے اوپر ظلم ہے، یا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبیوں کے سالار، شہنشاہ ابرار، دو عالم کے مالک و مختار، بإذن پروردگار عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشک بار ہے، جس نے ماہ حرام میں 3 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کا روزہ رکھا، اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ تیرے کرم سے اے کریم، مجھے کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں، رجب دراصل ترجیب سے مشتق یعنی نکلا ہوا ہے، اس کے معنی ہے تعظیم کرنا، اور اس کو العصب یعنی تیز بہاؤ، سب سے تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے، اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ اسے الاسم یعنی خوب بہرا بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں جنگ و جدل کی آواز بالکل سنائی نہیں دیتی، اور اسے رجب بھی کہا جاتا ہے کہ جنت کی ایک نہر کا نام رجب ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اس نہر سے وہی پیے گا جو رجب کے مہینے میں روزے رکھے گا۔ بنیاد الطالبین میں کہ اس ماہ کو شہر رجم بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں شیطانوں کو رجم یعنی سنسار کیا جاتا ہے، تاکہ مسلمانوں کو ایذا نہ دے۔ اس ماہ کو اسم یعنی خوب بہرا بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس ماہ میں کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نازل ہونے کے بارے میں نہیں سنا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کو ہر مہینے میں عذاب دیا، اور اس ماہ میں کسی قوم کو عذاب نہ دیا۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ماہ رجب المرجب کی بہاروں کی بھی تو کیا بات ہے۔ مکاشفۃ القلوب میں ہے، بزرگان دین رحمہم اللہ فرماتے ہیں، رجب میں 3 حروف ہیں، را، جین، با۔ را سے مراد رحمت الہی عز و جل، جیم سے مراد بندے کے جرم، با سے مراد بر یعنی بھلائی۔ گویا اللہ عز و جل فرماتا ہے، میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ حضرت سیدنا علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، رجب المرجب بیج بونے کا، شعبان المعظم آبپاشی کا، اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ لہذا جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا اور شعبان المعظم میں آنسوؤں سے سیراب نہیں کرتا، وہ ماہ رمضان المبارک میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا۔ مزید فرماتے ہیں، رجب المرجب جسم کو، شعبان المعظم دل کو، اور رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے۔ میرے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، رجب المرجب میں عبادت اور روزوں کا ذہن بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے مربوط یعنی وابستہ رہیے، سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کے مسافر بنیے، اور دعوت اسلامی کی جانب سے کیے جانے والی اجتماعی اعتکاف میں بھی حصہ لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کی زندگی میں بھی مدنی انقلاب برپا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، جو درس اور تفسیر سنا، اسے سن کر یاد رکھ کر اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل اب مل کر رب کی بارگاہ میں شجرہ شریف دعائیہ اشعار ہیں، بزرگان دین کے مبارک ناموں سے وسیلہ مانگ کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شگے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں صادق رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گل جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بھیڑیا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد، بل حسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادری کر قادری رکھ قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاسقیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، دے حیات دین محیی جاں فضا کے واسطے، تو عرفان و علم و حمد و حسن و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، کو زیادے روح ایمان کو جما، خانہ دل کو زیادے روح ایمان کو جمال، شہزیاں مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا دل کو اچھا تن کو ستھرا دل کو اچھا تن کو ستھرا، جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، تو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بسلام، قادری عبد السلام عبد رضا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر عشق احمد میں عطا کر
عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، پیر و مرشد عاشق خیر الورا کے واسطے، صدقہ ان آیا کا دے چھے عین عشق علم و عمل، عفو و عرفہ عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ عز و جل اس مدنی حلقے کے برکت سے اور اس شجرے کی برکت سے جو ہم نے تیری بارگاہ میں ان بزرگان دین کا وسیلہ پیش کیا، اے مالک مولا عز و جل ان کے صدقے ہم سب کے سینے کو مدینہ بنا، ہم سب کی تمام دل نیک جائز تمناؤں کو قبول فرما، اے مالک مولا عز و جل ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما، اے مالک مولا عز و جل مدنی انعامات کا عامل بنا، مدنی قافلوں کا مسافر بنا، اے مالک مولا عز و جل نیکیاں کرنے، نیکی کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما، اے مالک مولا عز و جل تمام مسلمانوں کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، بیجا مقدمہ بازیاں، ہر طرح کی گھریلو پریشانیاں دور فرما، ہم سب کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب فرما، مدینہ پاک کی خوشبودار معطر ہواؤں کا واسطہ ہم سب کی تمام دل نیک جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله، صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے یکم مئی بروز جمعرات صبح 7:30 بجے جانیے مقصد حیات سلسلہ اسلامی زندگی میں براہ راست، صبح 10:10 پر دیکھیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سنت و بھرا بیان، موضوع ہے کھانے کا اسلامی طریقہ، اس طرف بھی ذرا کرم۔ دن 11 بجے فضول رسم و رواج سے محفوظ رہنے کے لیے دیکھیے سلسلہ اسلام اور شادی، اس طرف بھی ذرا کرم۔ دن 12 بجے